اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشیخانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت۔ عدالت عالیہ نے بانی پی ٹی آئی کی سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ توشیخانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست بھی خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سما گرمائیں گے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، فیصلے میں کیا تحریر کیا گیا ہے؟ فہد، یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی نااہلی ختم کرانے کی بنیادی طور پر درخواست دائر کی تھی کہ توشیخانہ کیس میں جیسے ان کی سزا معطل کی گئی، فیصلے کو بھی معطل کیا جائے، لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ پہلے ان کی سزا معطلی کا حکم جاری ہو چکا، قانون کے مطابق اس میں کسی قسم کی ترمیم یا اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی کہ سزا معطل ہونے سے جو کنوکشن ہوتی ہے، یعنی کہ سزا یافتہ کا جو حیثیت ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی، فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ صرف قید کی جو سزا ہوتی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، لہذا اب دوبارہ ان کو ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ فہد، یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی نااہلی ختم کرانے کی بنیادی طور پر درخواست دائر کی تھی کہ توشیخانہ کیس میں جیسے ان کی سزا معطل کی گئی، فیصلے کو بھی معطل کیا جائے، لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ پہلے ان کی سزا معطلی کا حکم جاری ہو چکا، قانون کے مطابق اس میں کسی قسم کی ترمیم یا اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی کہ سزا معطل ہونے سے جو کنوکشن ہوتی ہے، یعنی کہ سزا یافتہ کا جو حیثیت ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی، فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ صرف قید کی جو سزا ہوتی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، لہذا اب دوبارہ ان کو ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ فہد، یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی نااہلی ختم کرانے کی بنیادی طور پر درخواست دائر کی تھی کہ توشیخانہ کیس میں جیسے ان کی سزا معطل کی گئی، فیصلے کو بھی معطل کیا جائے، لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ پہلے ان کی سزا معطلی کا حکم جاری ہو چکا، قانون کے مطابق اس میں کسی قسم کی ترمیم یا اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی کہ سزا معطل ہونے سے جو کنوکشن ہوتی ہے، یعنی کہ سزا یافتہ کا جو حیثیت ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی، فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ صرف قید کی جو سزا ہوتی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، لہذا اب دوبارہ ان کو ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ فہد، یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی نااہلی ختم کرانے کی بنیادی طور پر درخواست دائر کی تھی کہ توشیخانہ کیس میں جیسے ان کی سزا معطل کی گئی، فیصلے کو بھی معطل کیا جائے، لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ پہلے ان کی سزا معطلی کا حکم جاری ہو چکا، قانون کے مطابق اس میں کسی قسم کی ترمیم یا اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی کہ سزا معطل ہونے سے جو کنوکشن ہوتی ہے، یعنی کہ سزا یافتہ کا جو حیثیت ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی، فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ صرف قید کی جو سزا ہوتی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، لہذا اب دوبارہ ان کو ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ فہد، یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی نااہلی ختم کرانے کی بنیادی طور پر درخواست دائر کی تھی کہ توشیخانہ کیس میں جیسے ان کی سزا معطل کی گئی، فیصلے کو بھی معطل کیا جائے، لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ پہلے ان کی سزا معطلی کا حکم جاری ہو چکا، قانون کے مطابق اس میں کسی قسم کی ترمیم یا اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی کہ سزا معطل ہونے سے جو کنوکشن ہوتی ہے، یعنی کہ سزا یافتہ کا جو حیثیت ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی، فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ صرف قید کی جو سزا ہوتی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، لہذا اب دوبارہ ان کو ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔